نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج جو ہمارا موضوع خطاب ہے وہ ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے مرد صالح، اللہ کے ولی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ آج ہم کریں گے، کیونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ربیع الثانی کی 18 تاریخ کو ہے۔ آپ سادات حسینی میں سے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، باپ کا نام احمد، دادا کا نام علی، اور نویں پشت میں آپ حضرت امام علی نقی سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے، دادا کے حوالہ سے بھی، نانا کے بھی حوالہ سے بھی۔ آپ کے دودھیال اور ننیال یہ اصل میں تو خراسان، ازبکستان وغیرہ کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب اس علاقے میں تاتاریوں کی یورش شروع ہوئی تو پہلے آپ کا خاندان غزنی آیا، پھر لاہور، اور لاہور سے کشاں کشاں یہ خانوادہ سادات ہندوستان کے علاقہ بدایوں میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت بدایوں شہر علم و فضل کی سرزمین تھا اور اس کو قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ اور سادات اس علاقہ میں مقیم تھے۔ آپ کے والدین، دادا، نانا یہ بھی وہیں منتقل ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ زلیخا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر ابھی 4-5 سال ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے وہ ولی ہیں، وہ سرخیل ہیں کہ جن کا اثر و رسوخ پورے ہندوستان میں بالعموم اور پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیلی، اور امراء سے لے کر عوام اور غرباء تک سبھی قسم کے لوگ، علماء، مشائخ، بادشاہ، امراء، عوام، سبھی قسم کے لوگ، ہر طبقہ فکر اور ہر طبقہ کے لوگ آپ سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور آپ سے تعلق انہوں نے قائم کیا اور آپ کی بہت شہرت ہوئی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے باقی مشائخ کے برعکس آپ کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت پختگی، صحت اور استناد کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ 2 کتابیں بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ میں، بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں ان کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک ہے فوائد الفؤاد، جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے،
جس کو آپ کے ایک مرید امیر حسن الا سجزی نے مرتب کیا، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو خود اپنے کانوں سے سنا اور اس کی تصحیح فرمائی اور اس کو سند کا درجہ عطا فرمایا۔ دوسری کتاب آپ کے ایک مرید سید امیر خرد مبارک علوی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جس کا نام ہے سیر الاولیاء۔ وہ بھی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مشائخ کا حال بھی ہے، لیکن زیادہ حال حضرت سلطان جی کا ہے اور آپ کے خلفاء کا تفصیل سے حال ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی اپنے اثر آفرینی کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کی ایک بڑی قد آور شخصیت ہیں، حتیٰ کہ مولانا نذیر حسین دہلوی جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اور شیخ الکل ان کو وہ کہتے ہیں، وہ بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے علم اور عمل کا قائل ہے۔ باقی جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے تو ہمارے وہ سر کے تاج ہیں۔ آپ کی پیدائش بدایوں میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بدایوں ہی میں حاصل کی، فقہ حنفی میں قدوری تک بدایوں ہی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ آپ دہلی منتقل ہو گئے۔ یہاں زمانہ تھا سلطان شمس الدین التتمش کے بیٹے نصیر الدین محمود کا، اور غیاث الدین بلبن اس وقت وزیر اعظم تھا۔ اس دور میں دلی میں مولانا شمس الدین، جن کا لقب شمس الملک ہے، ان کے علم کا طوطی بولتا تھا، اور بادشاہ نے ان کو شمس الملک کا خطاب عطا کیا ہوا تھا۔ سلطنت کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا، دارالسلطنت کے ساتھ انہوں نے اپنا درس بھی قائم کیا ہوا تھا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی ان کے درس میں شامل ہوئے، اور وہاں پھر مقامات حریری اور دوسری کتابیں آپ نے وہاں پڑھی۔ یہ کتابیں بھی آپ پڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوش قسمتی دو حوالوں سے یہ تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ایک ولیہ کاملہ تھی، آپ خود فرماتے تھے کہ بچپن میں میری والدہ ماجدہ خود اپنی محنت سے پیسے کما کے کسب کر کے مجھے کھلاتی تھیں، لیکن جب کبھی ہمارے ہاں فاقہ ہوتا تھا تو میری والدہ ماجدہ کہتی تھیں کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ان کے یہ الفاظ جو ان کے دل سے نکلتے تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر کافی کئی دن گزر جاتے اور ہمارے گھر فاقہ نہ ہوتا تو میرے کان ترس جاتے اس بات سننے کو کہ کاش ہمارے گھر پھر فاقہ ہو اور میری والدہ کہیں کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری ایک لونڈی کہیں فرار ہو گئی، تو میری والدہ ماجدہ چونکہ آپ پردہ خاتون تھیں، وہ باہر نہیں نکلتی تھیں، تو سودا صرف خریدنے کے لیے باہر کے کاموں کے لیے لونڈی کی ضرورت تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئیں۔ آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور سر سے دوپٹہ اتار کے مصلی پر رکھ دیا، اور فرمایا مولا اگر تمہیں فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی عزت منظور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سر پہ دوپٹہ لوں تو میری جو گمشدہ لونڈی ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا لڑکا تھا کہ یکدم دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گیا تو ایک بزرگ سفید ریش کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہماری وہ لونڈی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھے مسکرائے بھی صحیح اور فرمایا نظام الدین یہ لو اپنی لونڈی اور اپنی والدہ کو کہو کہ مصلی سے اٹھ جائے، سر پہ کپڑا کر لیں، یہ لونڈی تمہاری آ گئی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت بڑی ولیہ تھیں، وہ بھی یہیں دلی میں آ گئیں، وہ بھی تربیت کر رہی تھیں۔ اور دوسرا حسن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی جس محلے میں رہ رہے تھے
اس محلے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی بھائی حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی قیام پذیر تھے۔ تو ادھر والدہ مائدہ تربیت فرما رہی تھیں، مدرسے میں شمس الملک سے پڑھ رہے تھے، محلے میں جو وقت فارغ ہوتا وہ حضرت نجیب الدین متوکل کی خدمت میں گزرتا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری والدہ مائدہ نے بہت فاقے دیکھ لیے ہیں، اب مجھے روزی کمانی چاہیے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں قاضی بن جاتا ہوں، قاضی کا امتحان دیتا ہوں اور قاضی بن جاؤں۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ میں قاضی بننا چاہتا ہوں، اور دعا فرمائیں کہ میں امتحان دوں اور پاس ہو جاؤں اور قاضی بن جاؤں۔ تو شیخ نجیب الدین متوکل اس بات پر مسکرائے، فرمایا نظام الدین قاضی مت بنو اور کچھ بنو۔ اور اس بارے میں اور بھی ایک روایت ہے کہ ایک مجذوب آیا، حضرت نظام الدین محبوب اللہ نے اس کی خدمت کی اور اس سے بھی یہی بات کی کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے قضاء کا عہدہ مل جائے۔ تو آپ کے چہرے کی طرف وہ مجذوب دیکھ کے مسکرایا اور اس نے کہا نظام الدین قاضی نہیں، تم سلطان بنو گے، سلطان، تم تو اپنے وقت کے بادشاہ بنو گے، بلکہ بادشاہ گر بنو گے، تمہارے دروازے پہ بادشاہ آیا کریں گے اور راستہ وسیع کیا کریں گے۔ حضرت نظام الدین محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کے درمیان دلی کی فضاؤں میں میری زندگی بسر ہو رہی تھی کہ میرے دل میں تصوف، فقر و فاقہ اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہوا، اور یہ شوق ظاہر ہے آپ کے گھر سے تربیت کا اثر تھا، اور حضرت نجیب الدین متوکل کی جو صحبت تھی اس نے اس پر اور وہ اس جو ملکہ آپ کا تھا اس کو دو اچھا کر دیا تھا۔ تو حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور قوال پاک پتن شریف سے آیا تھا جو خرات بھی اس کو کہتے تھے، اور ایک قوال تھا۔ حضرت نظام الدین محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ میرے سامنے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی بیان فرمائے، اور اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تذکرہ بھی کیا۔ تو جو ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تذکرہ اس نے کیا تو فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد غائبانہ، حالانکہ بابا فرید کی میں نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی، لیکن وہ جو شعر ہے نا کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا این دولت از گفتار خیزد، کہ عشق محض دیکھنے سے ہی نہیں ہو جاتا، بعض اوقات کسی کا ذکر سننے سے بھی اس کے ساتھ محبت ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے غائبانہ محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہو گئی اور عشق اتنا پختہ ہوا کہ ہر نماز کے بعد کئی دفعہ جب تک میں فرید نہ کہہ لیتا، بابا فرید کا نام نہ رٹ لیتا، تو فرماتا ہے مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ تو جب یہ عشق کی آگ زیادہ جلنے لگی اور دل میں زیادہ فروزاں ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں پاک پتن شریف کی طرف عازم سفر ہوا۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا اے آتش فراقت دل ہاں کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ جتنی محبت میرے دل میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غائبانہ ہے، اتنی ہی محبت حضرت بابا فرید الدین کے دل میں بھی میرے لیے غائبانہ موجود تھی۔ اور مجھے بابا فرید نے فرمایا کہ نظام الدین، میں دلی کی ولایت کسی اور آدمی کو دینا چاہتا تھا، لیکن غائبانہ مجھے بتایا گیا کہ نظام الدین نام کا ایک آدمی آ رہا ہے، تو آپ نے دلی کی ولایت اس کے سپرد کرنی ہے۔ تو بابا فرید نے آپ کو بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد خود 6 پارے قرآن مجید کے تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ عوارف المعارف جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی تصوف کی مشہور کتاب ہے، اس کے بھی 6 باب یہ خود پڑھائے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت کے تقریباً ہم عصر بزرگ ہیں، ان کی
علم الکلام پر، علم العقیدہ پر ایک مشہور کتاب ہے التمہید، عربی زبان میں ہے وہ تمہید، ابو شکور سالمی کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اول سے آخر تک پڑھائی، اور ساتھ پھر آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور تاکید فرمائی کہ نظام الدین قرآن بھی حفظ کرنا اور علم حدیث بھی پڑھنا، ریاضت مجاہدہ یہ بھی کرتا رہنا، اور ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا شغف بھی نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تقریباً 7 ماہ پاک پتن شریف میں گزارے ہیں۔ یہاں حضرت نظام الدین محبوب الہی نے بابا فرید الدین گنج شکر سے جہاں ظاہری تعلیم حاصل کی، تجوید پڑھی، ابو شکور سالمی کی تمہید پڑھی، عوارف المعارف کا درس لیا، وہیں تصوف کی جو عملی اس کی مشق ہوتی ہے اور تصوف کا عملی درس ہوتا ہے، وہ بھی حضرت بابا فرید الدین نے آپ کو دیا۔ اس کے 1-2 واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید کے جو خلفاء تھے ان کے ذمہ مختلف کام لگے ہوئے تھے، میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں نے کھانا پکانا ہے۔ ایک دن میں کھانا پکا کے حضرت بابا فرید کے خدمت میں پیش کرنے والا تھا کہ کھانے میں ڈالنے کے لیے نمک نہ ملا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دکاندار میرا ایک دوست تھا، میں نے بازار سے جا کر نمک ادھار خرید کر لیا، وہ کھانے میں ڈال کے بابا فرید کے حضور پیش کیا۔ تو جب بابا فرید کھانے لگے تو لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب ہی لائے تھے کہ فرمایا عظیم طعام بوئے اسراف میں آید، کہ نظام الدین اس کھانے سے فضول خرچی کی بو آ رہی ہے، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی یہ ہمارے لنگر کا کھانا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو نمک ڈالا ہے یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو میں نے کہا حضور نمک نہیں تھا، نمک میں ادھار لایا ہوں۔ تو حضرت بابا فرید نے فرمایا نظام، درویش بھوک سے خواہ مر جائے لیکن اپنی شہوت کے لیے، اپنے نفس کو مزہ پہنچانے کے لیے اس کو ادھار نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ درس آپ نے دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی دلی سے حضرت بابا فرید کی خدمت میں آیا اور وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ بابا فرید کتنے عالم ہیں۔ اس نے کئی سوالات کیے کہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے۔ ہر سوال کے جواب میں بابا فرید فرماتے بھئی میں تو ایک عام درویش سا بندہ ہوں، مجھے ان علوم سے کیا سروکار، تم خود عالم فاضل آدمی ہو تو کسی عالم کے پاس جاؤ، ان سے یہ سوال ان کا جواب پوچھو۔ تو وہ آدمی بڑا خوش ہو کے کہ بابا فرید تو بس ایسے ہی لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو کھانا جو کھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا یہ درویش ہے، ولی ہے، باقی اس کے پاس علم وغیرہ تو ہے نہیں۔ جب وہ خوشی خوشی واپس جانے لگا تو حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان سوالوں کے ساروں کے جواب آتے تھے، میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب پاک پتن سے وہ باہر نکلا تو میں نے بھی پیچھے سے اس کو آواز دی، وہ رک گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کے سارے سوال بابا فرید کی خدمت میں سنے ہیں، تو بابا فرید نے تو پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کو جواب دیا، اب لو یہ تمہارا پہلا سوال ہے اور یہ تو ہم نے فلاں کو کتاب سے نکالا ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ تمہارا دوسرا سوال ہے اور یہ فلاں فن کا ہے اور فلاں کتاب سے تم نے نکالا ہے، اس کا یہ جواب ہے، تیسرے کا یہ جواب، چوتھا، تمام اس کے سوالات کے میں نے تشفی بخش جواب دے دیا، اور وہ آدمی منہ بسور کے دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جب حضرت نظام الدین محبوب الہی واپس پاک پتن پہنچے، اجودھن پہنچے بابا فرید کی خدمت میں، تو بابا فرید نے فرمایا نظام الدین تم اتنی دیر سے کہاں غائب تھے؟ تو فرمایا جی وہ آدمی جو بڑا فاتح بن کے جا رہا تھا کہ اس نے آپ کو لاجواب کر دیا ہے، میں نے اس کے سارے سوالوں کے جواب اس کو دے دیے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین بجائے خوش ہونے کے الٹا حضرت نظام الدین محبوب الہی پہ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ نظام تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے؟ میں نے تو اس لیے اس کو جواب نہیں دیے کہ اگر میں سارے سوالوں کے اس کو جواب دے دیتا تو وہ ایک قسم کی اس کی شکست ہوتی اور وہ یہاں سے گویا جو مقصد اور مطلب لے کے آیا تھا کہ میں بابا فرید کو ہرا کے آؤں گا، وہ مقصد اس کا ختم ہو جائے گا اور وہ اس کا سفر جو ہے
وہ شگفتگی سے نہیں ہوگا، پریشانی میں سفر ہوگا۔ تو میں نے چاہا کہ میں کسی مسلمان کو پریشان کیوں کروں، میں چاہتا تھا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو فاتح سمجھ کے خوشی کے ساتھ اپنا سفر پورا کرے، لیکن تم نے تو کام خراب کر دیا، اب جاؤ اور اس کو جا کے مناؤ۔ تو یہ تربیت تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ مخلوق خدا کا دل رکھنا ہے، مخلوق خدا کا دل نہیں دکھانا۔ اسی طرح پابندی شریعت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں بیمار تھے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو بابا فرید اتنے بیمار تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ سے ملنے آئے، آپ کے قریب بیٹھے تھے، تو ایک آدمی خربوزہ کاٹ کے لے آیا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اندر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بیمار اتنے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے خربوزہ کی ایک کاش لی، ڈلی لی، اس کو آدھا کھایا اور باقی آدھا حضرت نظام الدین محبوب الہی کو بطور تبرک دے دیا۔ اب حضرت نظام الدین محبوب الہی کا روزہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ پتہ نہیں یہ شام تک یہ خربوزے کی کاش میرے پاس رہتی ہے یا نہیں رہتی، یا شام تک میں زندہ بھی رہتا یا نہیں رہتا۔ تو اگر میں ابھی یہ خربوزے کی کاش تناول کر لوں، حضرت کا جھوٹا کھا لوں، آپ کا تبرک لے لوں، تو روزہ تو میرا ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بدلے میں مجھے 2 ماہ کے روزے بھی سزا کے طور پر رکھنے پڑیں گے، لیکن حضرت کا تبرک تو مجھے مل جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، دل میں تہیہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھ لوں گا، اس کے بدلے میں اس کی قضا بھی کر لوں گا، 2 مہینے کے روزے کفارے کے بھی رکھ لوں گا، لیکن حضرت کا تبرک ابھی کھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابھی میں نے دل میں ارادہ ہی کیا تھا کہ حضرت بابا فرید نے فرمایا ہاں نظام الدین اس کو افطاری کے وقت کھا لینا، میں تو معذور ہوں کہ مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے، میں معذور ہوں، میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تم تو معذور نہیں ہو، شریعت کی پابندی کرو۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علم بھی پڑھایا، اس پر عمل کا درس بھی دیا اور پریکٹیکل بھی آپ سے کروایا، اور مخلوق خدا کی محبت کا درس بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے قلب و ذہن میں ایسا راسخ کیا کہ پھر ساری زندگی دلی میں بیٹھ کے حضرت نظام الدین محبوب الہی جہاں عبادت کرتے رہے، جہاں ریاضات اور مجاہدات کرتے رہیں، وہیں آپ زہد و تقوی کے بھی اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ بادشاہ جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، بڑے بڑے بادشاہ، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ فرماتے کہ میں غائبانہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، وہاں میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ کہتے کہ پھر ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے گھر آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں یہیں آپ کے حق میں دعائے خیر کر دیتا ہوں، آپ کو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک دفعہ علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو سے خفیہ منصوبہ بنایا کہ تم مجھے ساتھ لے چلو اور حضرت نظام الدین محبوب الہی کی زیارت کرواؤ۔ پہلے جو بادشاہ آنا چاہتے تھے تو آپ ٹکا سا جواب دے دیتے تھے کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ زبردستی ایک دروازے سے آئے گا میری اجازت کے بغیر تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ علاء الدین خلجی نے امیر خسرو سے ساز باز کر کے وقت مانگا کہ مجھے ضرور تم حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت امیر خسرو بھی وعدہ کر بیٹھے، لیکن پھر آپ کو یاد آیا کہ اگر بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ میرا دنیا کا نقصان ہوگا، میری ملازمت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر میرا شیخ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور علاء الدین خلجی سے میں وعدہ کر بیٹھا ہوں اور وہ فلاں دن آپ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ تو حضرت نظام الدین نے فرمایا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، چلو وعدہ کر بیٹھے ہو، تم نے وعدہ کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ جاتے ہیں، اور جس دن بادشاہ آپ کی زیارت کے لیے اس نے آنا تھا، آپ اس سے 1 دن پہلے ہی وہاں سے نکل کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کے لیے اجودھن روانہ ہو گئے۔ تو آپ کے پاس فتوحات کی کمی نہیں تھی، اتنی فتوحات آتی تھیں اور اتنا لنگر آپ کے لنگر خانے میں پکتا تھا کہ کتابوں میں ہے کہ کئی کلو نمک کھانے میں ڈلتا تھا، اور شام کو کئی اونٹوں پر
پیاز اور سبزیوں کا چھلکا لد کے باہر جایا کرتا تھا آپ کے لنگر سے. ہزاروں لوگ روزانہ آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے. اور باہر کے جو لوگ تھے ان کے کسی کے ماہانہ وظیفے، کسی کے ششماہہ وظیفے، کسی کے سالانہ وظائف حضرت نظام الدین محبوب الہی نے مقرر کر رکھے تھے، لیکن خود سارا دن روزے سے رہتے اور شام کو افطار کرتے تو بہت کم کھانا کھاتے. اور آپ کا خادم اقبال اگر کہتا، عرض کرتا کہ حضور کچھ تو کھانا تناول کر دیجئے، آپ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں اور افطار کے وقت کھانا بھی کم تناول کرتے ہیں، تو آپ فرماتے بھائی اقبال، جب میں یاد کرتا ہوں کہ دلی میں پتہ نہیں کتنے غریب لوگ ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے حلق سے نوالا نہیں اترتا. اسی طرح ایک دن حضرت نظام الدین محبوب الہی دعوت و ارشاد کی محفل قائم کیے ہوئے تھے، تقریر فرما رہے تھے کہ دیکھا چند لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمیوں کا موسم تھا. تو حضرت نے فرمایا بھائیو، تم دھوپ میں دھوپ میں تم بیٹھے ہو لیکن جل میں رہا ہوں، تو مہربانی فرما کے سایہ میں آ جاؤ، کیونکہ جو مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور میں اس کی مشکل میں دیکھتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً مقام محبوبیت سے نوازا ہے. ہر ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محب بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے اولیاء دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی شان سے نوازا ہے، جن میں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی سلطان الاولیاء آپ بھی اسی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں، آپ بھی مقام محبوبیت پر فائز ہیں. اور اس کے بڑے نظائر ہیں. آپ کے ایک خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے ایک جائے نماز عطا فرمائی، تو اس جائے نماز سے بڑی عجیب خوشبو آتی تھی. میں نے سوچا کہ شاید حضرت نے کوئی قیمتی خوشبو لگائی ہوگی، یہ خوشبو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. لیکن فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینہ گزر گیا، وہ خوشبو نہیں جا رہی، ایسی آ رہی تھی جیسے پہلے دن آ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے چیک کرنے کے لیے اس کو 1-2 دفعہ صابن سے دھو دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس جائے نماز سے وہی بہترین اور اعلیٰ خوشبو آتی رہی. تو میں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کی جائے نماز سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور صابن کے ساتھ 2-3 دفعہ میں نے اس کو دھویا ہے پھر بھی خوشبو نہیں جا رہی. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ اوپر کی لگائی ہوئی خوشبو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو اس میں رچی بسی ہے، یہ جانے والی نہیں ہے. تو آپ بڑے صاحب کرامت ولی ہیں. حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے مزار پر زیارت کے لیے گیا، وہاں جا کے میں قرآن خوانی کر رہا تھا، ختم شریف پڑھ رہا تھا کہ باہر قوالوں نے زور سے قوالی گانا شروع کر دی اور مزامیر اور طبلے اور ساز بجانے شروع کر دیے. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں بڑی پریشانی اور تشویش شروع ہوئی. تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں تو آپ سے فیض لینے آیا تھا اور یہاں قرآن خوانی کرنے کے لیے آیا تھا، یہ بے شرح چیزیں اور ساز باجے کے ساتھ قوالی یہ سننے تو میں نے آیا تھا. فرماتے ہیں میں نے یوں ہی عرض کیا تو ایسے معلوم ہوا ہے کہ جیسے قوال کو پتہ نہیں کسی نے گلے سے پکڑ لیا ہے یا کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں میں ختم شریف پورا کر کے جب باہر نکلا تو جوں ہی دربار سے میں نے باہر قدم رکھا تو دیکھا کہ قوالی کی مجلس قائم ہے اور قوالی گا رہا ہے تو اور آواز بھی مجھے سنائی دینے لگی. میں چیک کرنے کے لیے دوبارہ جب میں نے مزار کے اندر قدم رکھا تو جب مزار کے اندر قدم رکھتا تو آواز بند ہو جاتی اور باہر قدم رکھتا تو سازوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی اس درجہ کے ولی ہیں کہ آپ کے سلسلے میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آگے یہ حضرت شاہ کریم اللہ جہان آبادی، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی، مولانا فخر الدین دہلوی، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ نیاز بریلوی، اور پھر آگے خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی
اور پھر ان سے آگے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پتہ نہیں کتنے اولیاء پاکستان اور ہندوستان کے جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں ہوئے ہیں، وہ سب حضرت سلطان جی حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے منسلک ہیں۔ اور آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اس وقت بھی پاکستان ہندوستان میں کئی ایسے بزرگ ہیں جو مرتبہ ولایت پر فائز ہیں اور استقامت شریعت پر استقامت رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔